بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا روحانی نسخہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف آپ کی زندگی سے مایوسی، محتاجی اور فقر کو ختم کر دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے آپ پر کھول دے گا۔ اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی ایک مبارک آیت ہے جسے نماز عصر کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی مسلمان مرد یا عورت اسے اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم ایک اہم بات سمجھ لیں کہ انسان کو اپنی ضرورتوں کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ کسی مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانا مومن کی شان کے خلاف ہے۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ یہ تاکید ملتی ہے کہ رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہی بندوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے، وہی کسی کے ذریعے رزق پہنچاتا ہے اور وہی کسی کو بے نیاز کرتا ہے۔ آج کے دور میں یہ بہت عام ہو چکا ہے کہ لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، دوستوں اور رشتہ داروں سے قرض مانگتے ہیں یا اپنی ضرورتیں ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں تو ہمیں کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نماز عصر کے بعد کا وقت ایک قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے۔ دن کے فرشتے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں اور رات کے فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کا وقت ہے، اس لیے اس لمحے میں مانگی جانے والی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے یہ عمل نماز عصر کے بعد کرنے کی تاکید ہے۔ اس عمل کے لیے سب سے پہلے باوضو ہو کر نماز عصر ادا کریں، پھر قبلہ رخ بیٹھ کر دل کو سکون اور اللہ کی یاد میں لگا لیں۔ پھر یہ آیت مبارکہ 7 مرتبہ پڑھیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس آیت کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تقوی یعنی اللہ کا خوف اور نافرمانی سے بچنا انسان کے رزق میں کشادگی اور زندگی میں آسانی کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس آیت پر یقین کے ساتھ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل آسان فرما دیتا ہے۔ اس آیت کو نماز عصر کے بعد 7 مرتبہ پڑھنے کی خاص برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے غیب سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اسے ایسے ذرائع سے نوازتا ہے جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس عمل کی شرط یہ ہے کہ اسے کامل یقین اور پختہ ایمان کے ساتھ کیا جائے، دل میں یہ یقین ہو کہ دینے والا صرف اللہ ہے۔ ایک واقعہ سنیں تاکہ آپ کو اس عمل کی حقیقت سمجھ آئے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بہت تنگ دست ہو گیا تھا، لوگ اسے قرض بھی نہیں دیتے تھے، حالات اتنے خراب ہو گئے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہ رہا۔ وہ ایک دن مسجد میں گیا تو ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی۔ اس عالم نے اسے یہی آیت پڑھنے کا وظیفہ بتایا اور کہا کہ نماز عصر کے بعد 7 مرتبہ پڑھو اور دل میں یہ پختہ یقین رکھو کہ اللہ ہی میرا کارساز ہے۔ اس شخص نے چند دن اس عمل کو جاری رکھا، پھر اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ ایک پرانی کاروباری ڈیل جو رکی ہوئی تھی اچانک کامیاب ہو گئی اور وہ شخص نہ صرف قرض سے آزاد ہوا بلکہ دوسروں کی مدد کرنے لگا۔ اسی طرح ایک بہن کا کہنا تھا کہ شوہر کی آمدنی بہت کم تھی، گھر کا گزارا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے بھی اس آیت کو نماز عصر کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا شروع کیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ شوہر کو اچانک ایک اچھی نوکری مل گئی اور گھر کی حالت بہتر ہوگی۔ یہ سب قرآن کے کلام کی برکت ہے۔ یاد رکھیں، یہ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل لازمی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حلال کمائی کے ذرائع بنائیں، محنت کریں، لیکن دل میں یہ یقین رکھیں کہ اصل رزاق اللہ ہے،
کسی مخلوق سے امید وابستہ نہ کریں۔ اس آیت کو پڑھتے وقت دل کی کیفیت عاجزی اور اللہ کی محبت سے لبریز ہو۔ ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، کیونکہ گناہ انسان کے رزق کو روک دیتے ہیں۔ اسی لیے اس آیت کا آغاز تقوی سے ہوا ہے۔ اگر ہم اللہ کا خوف دل میں رکھیں، حرام کاموں سے بچیں، سود سے پرہیز کریں، جھوٹ اور دھوکے سے دور رہیں، تو اللہ تعالی ہمارے لیے ایسے دروازے کھولتا ہے جو ہماری سوچ سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اس آیت کو نماز عصر کے بعد 7 مرتبہ پڑھنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کے دل سے خوف، غم اور پریشانی کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ میرے لیے راستہ بنا دے گا تو دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ اطمینان ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس عمل کو آپ مسلسل 40 دن کریں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کی زندگی بدل دیتا ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ نیت خالص ہو اور یقین کامل ہو۔ اس دوران اللہ سے کثرت سے دعا مانگیں، صدقہ کریں، غریبوں کی مدد کریں اور ہر حال میں شکر ادا کریں۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ عمل خواتین بھی کر سکتی ہیں۔ اگر ان دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی تو وضو کر کے یا کم از کم ہاتھ منہ دھو کر قبلہ رخ بیٹھ کر یہ آیت پڑھ لیں۔ قرآن کی آیت کو پاکی کے ساتھ پڑھنا افضل ہے۔ آخر میں دعا کریں، اے اللہ ہمارے دلوں سے مخلوق کی محتاجی نکال دے، ہمیں اپنے فضل سے غنی فرما، ہمارے رزق میں برکت دے، ہماری پریشانیاں دور فرما اور ہمیں ہمیشہ اپنا شکر گزار بندہ بنا۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط کر اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔